بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے. تو کامران صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ساؤتھ ایشیا میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صاحب ساؤتھ ایشیا میں اس وقت دنیا کی تقریباً 2 ارب کے قریب کی آبادی رہتی ہے جس میں انتہائی درجے غربت میں بھی اضافہ ہے، جب غربت زیادہ ہے. اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو جہاں پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دی جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے انڈیا کو میں کہوں گا کہ وہ بہت آگے پیش رہتا ہے ان معاملات میں. ابھی آپ نے بال ٹھاکرے، شیو سینا اور نریندر مودی وغیرہ کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور وہاں پہ کس طرح وہ اقلیتوں پہ اور نچلے طبقات کے اوپر جو ہے انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اس طرح بہت سارے ان کے علاقے ہیں جو آزادی کے تحریکوں میں ہیں، جہاں پر فریڈم فائٹر ایک آزادی کی اپنی تحریکیں چلا رہے ہیں. ادھر وہ تشدد کارروائی کرتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں نریندر مودی صاحب کی سرکار. تو اس جتنا انتہا پسندی کو اور دہشت گردی کو انڈیا نے فروغ دیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی اور کنٹریز نے اگر فروغ دیا تو دوسرے نمبر پر اسرائیل کا نام آتا ہے جو فلسطین کے خلاف ہے وہ جہاد آج تک کرتا ہوا آ رہا ہے. جہاں تک رہ گئی بات ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، تو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس نے ہمیشہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور بڑی حد تک وہ کامیابی رہا ہے. لیکن سراؤنڈنگ کے جو بھی ہمارے کنٹریز ہیں جس میں ہمارا ایک بہت بڑا بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، وہاں سے اتنے زیادہ دہشت گرد یہاں پر آتے ہیں اور انتہا پسندی کو ہمارے ملک میں وہ فروغ دیتے ہیں کہ آج تک ہماری جذبے سے سرشار فوج جو ہے افواج. کامر صاحب آپ کو یاد ہو 16 دسمبر 2014 کو ثانیہ پشاور ہم ابھی تک نہیں بھول پائے. آپ کیا کہیں گے کہ بزدلوں کا بچوں پر حملہ کرنے کے کیا مقاصد تھے؟ کیا وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ سر جیسا میں نے پہلے بتایا، ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان واحد کنٹری ہے جو کہ انڈیا کو ایک آنکھ نہیں پاتا. اور انڈیا کی پہلے دن سے ڈے آف فرسٹ انڈیپینڈنس ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے، اس کو معاشی طور پہ، اس کو سیاسی طور پہ، اس کو دہشت گردی پھیلا کر اس کے اندر جو ہے افراتفری اور انتشاری پیدا کی جائے. اور آپ دیکھ لیں کہ 1947 سے ٹوورڈس آج تک کہ وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا رہا ہے، جسے ہماری بہادر افواج اور متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمیشہ نیست و نابود. صحنہ عظیم جس میں ایپیس میں معصوم بچے بھی 300 سے اوپر جانے گئی ہے، شہید ہیں ہمارے بچے، وہ ہمارے آنے والے مستقبل تھے. اور ایک بہت بڑی دہشت گردانہ کارروائی کر کے پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہمارے کسی پڑوسی ملک کا جس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اور سب ٹائم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے حکمران جو اس دور کے حکمران تھے انہوں نے اس بات کو کیوں ایکسپوز نہیں کیا. جبکہ ہم اکثر ہی دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ایک معاملے سے کتا بھی مرتا ہے تو وہ ہمارے پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں، یا ایک بچہ بھی وہ ان کے کسی بھی بیماری سے مر جائے تو پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں کس حد تک دہشت گردی کنٹرول کی گئی ہے؟ پاکستان میں بہت پچھلے 50 سالوں سے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں سے ہمارے پر اٹیکس ہوتے رہے ہیں. افراتفری انتشار پھیلانے کی بہت کوشش کی گئی ہے، چاہے وہ لسانی طور پر ہو، چاہے مذہبی منافرت کے طور پر ہو. اس میں انتہا پسندی کو بھی عروج دینے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارے جو سراؤنڈنگ میں مشرقی سرحد اور مغربی سرحد ادھر سے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دینے کی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا جا چکا ہے اور کر رہے ہیں. تو کیا انتظامات کیے گئے ہیں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں ضرب عضب شروع کی گئی، اس کے بعد رد الفساد بھی شروع کی گئی، جس کی مدد سے ہمارے اعلیٰ مقتدر جو عسکری طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں اور فوج ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کارروائی کرتے ہوئے 90% تک علاقے کور کر لیے ہیں اور دہشت گردی سے اس ملک کو بہت حد تک محفوظ بنا دیا ہے. اب موجودہ گورنمنٹ جو سیاحت کو فروغ دے رہی ہے اس کا بھی مین کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارا کنٹری جو ہے 90+% جو ہے سیکور ہو چکا ہے اس وقت دہشت گردی اور انتہا پسندی کے معاملات سے. اس میں ہمارے ان فوجی جوانوں اور شہادتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کے ہم جیسے لوگوں کو اس ملک میں پرسکون نیند فراہم کی. میں ان سب لوگوں کو سلوک پیش کرتا ہوں
ہمارے مقتدر لوگوں کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں میں. کامران صاحب میں آپ سے بہت اہم سوال کرنا چاہوں گی جس کا جواب ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے. ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے روک تھام کی ہے اور ہمارے جوانوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال ابھی تک برقرار ہے، کیا وجہ ہے کہ عالمی سطح میں ہماری ان کاوشوں کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا اور پاکستان پر آئے دن دہشت گردی کے الزام کیوں لگائے جاتے ہیں؟ سر ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا، تاریخ میں جانا پڑے گا، ماضی میں جانا ہوگا کہ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، پس و پیش کیا تسلیم کرنے میں، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے گئے اور ہمارے ملک میں ترقی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو سڈنلی ایک سانحہ عظیم ہوا ہمارے پڑوسی ملک میں افغانستان میں، جب رشین فورسز کی وہاں پہ آمد ہوئی اور آنے والے دنوں میں انہوں نے پاکستان پہ بھی اٹیک کرنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے ہم نے ان کی ہیلپ کی، جس میں ایک عالمی ایجنڈے پہ ہوتے ہوئے تمام امریکہ اور یورپ کے تمام ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، اور ہم لوگ سب لوگوں نے دیکھا کہ آنے والے دنوں میں رشیا فورس میں شکست ہوئی. اور لیکن اس سے پاکستان کا سب سے بڑا بیک ڈراپ یہ ہوا کہ افغان کی صورت میں ہمیں ایک مستقل افغان مہاجر مل گئے جو آج تک کے افغانستان واپس نہیں جا سکے، اور ان کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے پیدا ہو گئے جو ہمارے بیرونی طاقتیں ہیں، کچھ پڑوسی ملک کی بھی ہیں، کچھ دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے سازشیں کر کے ان کو اپنا ہم نوا بناتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں شروع کی، جن میں خودکش حملے بہت ہوئے. آپ نے جیسے ابھی ایپیس کا بھی تذکرہ کیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تو ہوئے جس میں ہمارے عوام کا اور جوانوں کی بہت شہادتیں ہوئی ہیں. بات دوسری یہ ہے کہ عالمی ادارے یا عالمی دنیا کی دوسرے کنٹریز ہمارے ان کاوشوں کو کیوں نہیں سراتے. اس کی ریزنس یہ ہے کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں کہیں نہ کہیں ان کنٹریز کا بھی ڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ تسلیم کس طرح کر سکتے ہیں ہماری ان کاوشوں کو. ان کی تو ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے ہمارے زیر نہیں رہیں اور ہمارے سامنے وہ کشکول لیے کھڑا رہے، چاہے وہ 1965 کی وار ہو، 71 کی وار ہو، اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے، کسی نہ کسی طریقے سے عالمی ادارے یا عالمی طاقتیں جو ہیں ہمیں پسماندہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کا ہے، جس نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں اور انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا اپنے ملک کے اندر پرتشدد کارروائیاں کرتا ہے اقلیتوں کے ساتھ، اور ایک ہندو ازم کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کے چلا گیا ہے وہ. اور پاکستان میں بھی اس کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور پاکستان کو ہر فارم میں بدنام کرتا ہے، جس کی یہ ریزنس ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ معاملات میں پیچھے ہیں. شاید ہماری سفارت کاری اتنے اعلیٰ درجے کی نہیں ہے جتنے اعلیٰ درجے کی انڈیا کی ہے. اس میں ہمارے شاید حکمرانوں کا بھی بہت بڑا ایک گیپ ہے جو انہیں آنے والے دنوں میں انہیں پور کرنا چاہیے کہ اچھی سفارت کاری ہی ملکوں کو آگے لے کے جاتی ہے. بالکل. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس معاملے میں بہت اوپر جائیں گے کہ امن و امان کے حوالے سے. آپ کا جو سوال ہے کہ دنیا کے مقتدر کنٹریز جو ہے ہمارے ملک کی اس خدمات کو کیوں نہیں سراہتے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ یا اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا میں جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر جگہ پہ، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے بوسنیا کا معاملہ ہو، انڈیا کشمیر کا معاملہ ہو، یا ابھی پچھلے دنوں میانمار میں آپ نے دیکھا تھا کس طرح برمیز مسلمانوں کو جو ہے گلا کاٹا گیا، ان کو آج تک کسی نے دہشت گرد نہیں کیا. صرف مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ ایک قدغن لگائی جاتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے سب سے زیادہ ظالم اور ناپسندیدہ لوگ ہیں، جو کہ ایک غلط سوچ ہے. اور امریکہ اور مقتدر جو ممالک ہیں یو کے یورپ وغیرہ جو ہو گئے اس میں شامل کنٹریز ہیں، وہ اسی بات کو اپنے ایجنڈے کے تحت نان مسلم ہونے کے ناطے اس بات کو پاکستان کبھی بھی ان معاملات کو نہیں سراتے، بلکہ آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا کہ ان کے اپنے کنٹریز میں ان کے گورے مسلمان مساجد پہ حملہ کرنا یا چلتے پھرتے مسلمانوں پہ اٹیک کرنا
یا نسلی منافرت وہاں پہ بھی بہت ہے. انتہا پسندی ہمارے سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں اور UK یورپ میں بہت زیادہ ہے. وہاں پہ کالے اور گوروں کی لڑائی کوئی آج کی لڑائی نہیں ہے, وہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہے اور کئی دہائیوں پر مشتمل ہے یہ لڑائیاں, اور وہ انتہا پسندی کی علامت ہے. اس کو جب ہم بڑے وسیع کینوس پر لے جاتے ہیں تو وہ دہشت گردی کہلاتی ہے, جس میں ملک میں انتشار پھیلانا والی بات ہوتی ہے. اور ہمارے جو یہ نیوزی لینڈ میں واقعہ, انہوں نے بھی اس انتہا پسندی کو چھپانے کے لیے دہشت گردی کا نام دے دیا تاکہ سیاحت ان کے ملک میں عروج پہ رہے. اس کے وہ ہماری کسی کاوش کو نہیں سراہتے کہ اگر انہوں نے سراہنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام پسندی کی طرف مائل ہو رہے ہیں, اور ان کے انتہا پسند جو ہے ان کے اپنے پرائم منسٹر یا صدر کو اس حوالے سے پسند نہیں کریں گے کہ ایک دوسرے ریلیجس کے حوالے سے آپ اتنے اچھے الفاظ. اور ہمارے ملک کو سراہنے کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ جس دن ہمارے ملک کو سراہ لیا تو یہ امریکہ, UK, یورپ اور عالمی مستند اداروں نے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہو گیا, ہمارے ملک کی معاشی حالت بہتر ہو گئی, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ملک ترقی کرے گا, جو کہ بہت سارے لوگوں کو یا بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس میں اسرائیل اور انڈیا اور کچھ اور بھی کنٹریز ہیں, وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوں. جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں ابتر ہی رکھا جاتا ہے اور ہماری کسی بھی اچھی کاوشوں کو انہی وجوہات کی بنا پر تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ہم کسی معاملے میں بھی بڑھ کے کہیں رولر کردار ادا نہ کریں ایک ساؤتھ ایشیا کے اندر. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے